अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जावेद और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिएक्शन वीडियो। तो चलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो का टाइटल है सिख से मुसलमान तक का बहादुर सफ़र, और ये स्टुअर्ट इटर्निटी करके ये चैनल है, उसके अंदर ये वीडियो मौजूद है। और ये चैनल तुर्की की चैनल है, और इसके अंदर जो भी नॉन मुस्लिम रहते हैं वो इस्लाम कबूल करके फिर उन सब का इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये चैनल के अंदर सबका ऐसे ही इंटरव्यू आता है। तो ये पहले सिख थी और मुसलमान हुई। कैसे मुसलमान हुई, इस्लाम की कौन सी बात उसको पसंद आई, और क्या पसंद आया, क्या हदीस पसंद आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस पसंद आई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सी आजमाइशों से गुजरते हैं। वो वक्त भी आया जब मेरा दिल चाहता था कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। मुझे तलाक हुई। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक वक्त था, और वाकई मैं कैमरे के सामने आपसे कहूँगी कि ऐसे दिन भी आए जब मैं ख़ुद को अज़ियत देना चाहती थी। मुझे याद है कि मैं बाथरूम में अपना चेहरा देख रही थी और मुझे इससे इस कदर नफ़रत महसूस हुई कि मैं अपना चेहरा नोच लेना चाहती थी। अपनी फैमिली के बगैर मेरी ज़िंदगी का हर पहलू मुश्किल था, क्योंकि मैं उन सब के बहुत करीब थी और मुझे उन सब से बहुत मोहब्बत थी। ऐसा हमेशा होता है। मैं कब तक ये करती रहूँगी? मैं कब तक अपनी मदद के लिए दूसरों पर भरोसा करूँगी, जबकि अल्लाह खुद कहता है आओ मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर हानिया आदम, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको अपने साथ देखना हमारे लिए खुशी की बात है। मेरा पहला सवाल ये है कि हानिया आदम कौन है? क्या आप अपनी ज़िंदगी के मुतालिक हमें मुख्तसरन बता सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक सिख ख़ानदान में परवरिश पाई। मेरे वालिदैन इंडियन हैं और मैं यूके में पली बड़ी हूँ। शानदार बचपन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मोहब्बत करने वाले वालिदैन मिले। मगर मैं शायद 24 या 25 साल की उम्र में मुसलमान हो गई थी, और ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लेन मस्जिद में और हर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ जिसकी मैं खिदमत कर सकती हूँ। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? जब बड़ी हुई तो मेरे वालिदैन ने मुझे सिख अकीदा सिखाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे मुझे गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाना भी याद है, बहुत मज़ा आया था। मुझे हेमकुंड साहब को विज़िट करना भी याद है, जो कि हिंदू आश्रम के तौर पर ज़्यादा पहचाना जाता है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे याद है कि बहुत ही छोटी उम्र से ना मैं अपनी ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरत को महसूस किया करती थी, और जब मैं उन जगहों पर जाती तो मुझे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान महसूस होता था। मैं कह सकती हूँ कि मेरी परवरिश के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई थीं। उन्होंने मुझे मेहनत करने, तालीम हासिल करने और ईमानदारी जैसे अच्छे अखलाक दिए। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की अल्हम्दुलिल्लाह। शायद यूनिवर्सिटी का ज़माना था जब मैं बड़ी हद तक सेकुलर ज़िंदगी जी रही थी, यानी मैं मज़हब को तो फॉलो कर ही नहीं रही थी। हाँ, एक रूहानी ताल्लुक़ ज़रूर था, मगर मैं किसी मज़हब पर अमल नहीं करती थी। मैं आपको सच बताऊंगी कि शराब पीना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। जैसा चाहती मैं वो वैसा ही लिबास पहनती, कोई मसला था ही नहीं, बल्कि ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल था। मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं लगती थी। ये मेरा नॉर्मल लाइफ स्टाइल था उस वक्त। तो मुसलमान होने से पहले मैं बस ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही थी। आपने इस्लाम के मुतालिक पहली बार कब सुना? क्या आपके जहन में कोई तासब था? हाँ, शायद मैं थोड़ी सी इस्लामोफोबिक थी। मैं सोचती थी कि तब इराक़ और दूसरी जगहों पर काफ़ी कुछ चल रहा था, और शायद मैं अल्लाह अकबर के अल्फाज सुनकर ना खौफज़दा हो जाती थी। ये अल्फाज मुझे खौफज़दा कर देते थे, और मैं ये समझती थी कि सारे मुसलमान मर्द बहुत सख्त होते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, और बस इस तरह की सोचें थी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी उम्र का जो मामला था वो हमेशा मेरे जहन में रहता था। मतलब बहुत से उल्टे ख़यालात थे। मैं ये सोचती थी कि मुसलमान औरतें जो हैं वो तो बहुत मज़लूम हैं, उन्हें हिजाब क्यों पहनाया जाता है, ये तो ठीक नहीं है। मेरे बहुत से एतराज़ात थे। इस्लाम की तरफ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? मज़े की बात यह है कि मुसलमान औरतों के मतलब मेरे इन ख़यालात के बावजूद मैंने इस्लाम में सबसे पहले औरतों पर ही गौर करना शुरू किया था।
میں نے انٹرنیٹ پر بہت سے لیکچر سنے، میں نے بہت کچھ پڑھا. وہ دارالسلام کی ایک کتاب ہے اسلام کی عظیم عورتیں، بہت شاندار کتاب ہے. میرا خیال تھا کہ مسلمان عورتیں ہیں نا وہ بہت مظلوم ہیں، لیکن جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اصل میں معاشرہ ہی عورتوں پر ظلم کر رہا ہے. اسلام تو بہت ایڈوانسڈ مذہب ہے، در حقیقت یہ اتنا زیادہ ایڈوانسڈ ہے کہ شاید ہم ہی بطور معاشرہ ابھی تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکے. اور انشاءاللہ یہ ایک بار پھر سے ابھرے گا، کیونکہ اس وقت جنسی شناخت اور خواہشات کے حوالے سے ہمیں جن بھی مسائل کا سامنا ہے، میرے خیال میں تو اسلام کے پاس ہی ان سب کا جواب ہے. اور شاید وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ اب ہم اس میں دلچسپی لیں، کیونکہ اسلام عورتوں کو کئی طرح سے آزادی دیتا ہے. در حقیقت وہ عورتوں کو اس مقام پر رکھتا ہے. تو اگر معاشرہ یہ بات سمجھ لینا تو وہ میری طرح مان لے گا کہ سبحان اللہ، اسلام تو عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے. وہ حقوق جو اس ملک میں اور مسلمان ملکوں میں ہمارے پاس پہلے کبھی تھے ہی نہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عورتوں کو عزت کیسے دی جائے. مثلا میں کہوں گی کہ ہمیں مہر کا دیا جانا اس کی ایک مثال ہے. پہلے تو عورت اپنی رقم مرد کو دیا کرتی تھی نا، اور اب مرد عورت کو مہر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی جو بیٹی کی پیدائش پر اپسٹ ہو جایا کرتے تھے اور اتنے زیادہ کہ وہ اسے قتل ہی کر دیتے تھے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر تم بیٹیوں کی پرورش کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تم میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے. سبحان اللہ. اور پھر چھوٹی سے چھوٹی بات جیسے کہ عورت اگر آپ سے لڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. انہوں نے یہی کیا، وہ خاموش ہو جاتے. یعنی عورتوں کو بھی جذبات ظاہر کرنے کا موقع دیا. سبحان اللہ. کون سا دین آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے؟ میں ایسی بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں، مگر شاید پھر آپ کی ریکارڈنگ کبھی ختم ہی نہ ہو. یعنی آپ اسلام میں عورتوں کی حیثیت سے متاثر ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز نے متاثر کیا؟ سچ یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں مجھے بہت زیادہ آزادی حاصل تھی. یعنی جب کسی کو اتنی زیادہ آزادی حاصل ہو، وہ باہر جاتی ہو، کلبنگ، ڈانسنگ، وہ شراب پیتی ہو، یہ لائف سٹائل ہو، تو ایسے میں نا پھر اسے ہمیشہ خوشی کے اگلے لمحے کی تلاش رہتی ہے، یا پھر وہ دوسرے شخص کی طرف سے نا عزت افزائی کے الفاظ سننا چاہتی ہے جو کہ اسے کہے کہ او واو بہت پیاری لگ رہی ہو، یا آئی لو یو. اور ایک لڑکی کی حیثیت سے نا وہ بس دوسروں ہی کی طرف دیکھتی ہے جو اسے اس طرح سے عزت دیں. جبکہ اسلام میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں عزت افزائی دوسروں کی طرف سے نہیں آتی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہماری قبولیت سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور جب آپ اللہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر عجیب اطمینان محسوس کرتے ہیں. آپ کو یہ الفاظ سننے کے لیے نا پھر کسی بھی مرد پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا. اور اگر وہ بھی آپ کو مل جائے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، اور آپ اس طرح ساتھ ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں، اس طرح ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو برابر مگر مختلف بنایا. یہ کتنی کمال کی بات ہے نا یہ. اور میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں نا کہ عورت خود کو ڈھانپ کر رکھے، حجاب پہنے، تو اس لیے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. مجھ میں اچھا لگنے، خوبصورت لگنے کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر اللہ نے مردوں کو مختلف بنایا ہے. وہ آپ کو دیکھ کر یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس کے پاس جا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یا پھر یہ میں کہہ سکتا ہوں. لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ خود کو محفوظ بناؤ، خود کو ڈھانپ کر رکھو. مگر مرد میں خواہش ہمیشہ رہے گی. ہاں جب یہ تعلق حلال ہو جائے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ غیر مطمئن رہتے ہیں. وہ کون سی بنیادی بات ہے جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچ ہے؟ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں. ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے چینل پر 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیو پر اشتہارات غیر فعال ہیں. ٹوورڈز ایٹرنیٹی صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے. یہاں ہم خود کو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد سچائی کو پھیلانا ہے. ہو سکتا ہے بظاہر یہ چھوٹا عمل لگے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا. آئیے اب لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹوورڈز ایٹرنیٹی کا سفر کریں. وہ کون سی بنیادی بات ہے جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچ ہے؟ گرین لین مسجد جانے کے حوالے سے مجھے وہاں پہلی مرتبہ جانا یاد ہے جب میں نے بہت ساری ایسی بہنوں کو دیکھا جو سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں ڈھکی ہوئی تھیں. یہاں ہیری پوٹر کا ذکر کرنا تھوڑا فنی ہوگا، مگر وہاں مجھے ہیری پوٹر کا ایک سین یاد آ گیا جب ہاگورٹس میں وہ سب ایسے ہی لباس میں تھے. تو میرے ذہن میں پہلی چیز یہی آئی تھی، اور پھر میں نے سوچا واو، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ لائف سٹائل چنا ہے. مطلب میں بھی اس طرح کا اعتماد محسوس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تو ابھی منی اسکرٹ میں گھومتی ہوں نا، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس لباس میں
سڑکوں پر چلنا کیسا لگتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ سب تو بہت ملنسار، بہت محبت کرنے والی، مہربان اور مددگار تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسروں سے بات نہ کرنا نا اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. جیسے میں نے حجاب پہننے والی مسلمان عورتوں سے تو کبھی بات کی ہی نہیں تھی، بلکہ میں نے کسی بھی مسلمان عورت سے بات نہیں کی تھی، لہٰذا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا. انہوں نے تو مسکرا کر میرا استقبال کیا، جبکہ ہم لوگوں میں تو اتنے تعصبات اور اتنے غلط خیالات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب والی عورتیں تو مسکراتی نہیں ہیں. اور یہی وہ عورتیں تھیں جو مسکرا بھی رہی تھیں، ہنس بھی رہی تھیں، مذاق بھی کر رہی تھیں. اور میں نے سوچا کہ یہ تو نارمل ہے، یہ بھی انسان ہے. وہ سیاہ گاؤن میں حرکت کرتی ہے، کوئی پتلیاں نہیں ہیں، یہ انسان ہے اور کتنی عظیم عورتیں ہیں. آپ نے کلمہ کیسے پڑھا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں نے اسی مسجد کے اپنے اگلے ہی وزٹ میں کلمہ پڑھ لیا تھا الحمدللہ. وہاں تقریباً 60 سے 70 لوگ تھے، اور اس وقت مجھ سے قریب ترین فرد جس نے مجھے کلمہ پڑھوایا تھا وہ اب بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے الحمدللہ. لہٰذا کلمہ پڑھنے کا تو تجربہ بہت شاندار تھا. ویسے مجھے خوف بھی محسوس ہوا تھا، لیکن اچھا احساس تھا، بہت ہی اچھا احساس. مجھے کلمہ پڑھنا، غسل کرنا سب یاد ہے، اور مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہے. اور یہ نئی شروعات ہی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہ دھو دیتا ہے، مگر جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ثواب باقی رہتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا احساس تھا، اور میں ایک مسلمان عورت کی شناخت اپنانے کے لیے تیار تھی. ہاں، اس کے بعد میں نے پڑھنا اور پھر بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ بہت مشکل وقت تھا، مگر اس مشکل وقت کے ساتھ آسانی بھی تھی. ہاں، میں نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ انہوں نے مجھ سے تعلق بالکل ہی توڑ لیا تھا، لہٰذا میرے پاس سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا. اسلام قبول کر کے میری شادی بھی بہت مشکل کا شکار ہو گئی تھی. بچوں کی ماں ہونا خود ایک بہت بڑی مشکل ہے. اپنی فیملی کے بغیر میری زندگی کا ہر پہلو ہی مشکل تھا، کیونکہ میں ان سب کے بہت قریب تھی اور مجھے ان سب سے بہت محبت تھی. وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر دیوار پر مار دوں، کیونکہ میں سو نہیں پاتی تھی. جب آپ اتنی اذیت میں ہوں تو دماغ سکون نہیں پاتا، اور دماغ میں بار بار خیالات کی بھرمار رہتی ہے. میں جس بھی چیز کی طرف دیکھتی تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کی طرف میرا دھیان جاتا. اگر میں سپر مارکیٹ جاتی تو مجھے ویکینڈز پر اپنے ابو کے ساتھ سپر مارکیٹ جانا اور گروسری کی شاپنگ کرنا یاد آتا. اگر میں آسٹا میں کوئی گانا سنتی تو اس گانے پر اپنی بہن کے ساتھ ڈانس کرنا یاد آتا. اور اگر میں ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتی تو اپنے بھائی کے ساتھ اسے دیکھنا یاد آتا. اور جب میری شادی شدہ لائف میں کوئی مشکل آتی تو بھی میں دوڑ کر اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں جا نہیں سکتی تھی. تو بس بے بسی سے باہر نکل کر میں کار میں بیٹھ جایا کرتی تھی. تو وہ بہت زیادہ مشکل وقت تھا. اپنی فیملی کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، تب بھی بہت مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے. لیکن مسلمان کی حیثیت سے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کے قصوں سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور انہیں فیملی نے چھوڑ دیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو کہا تھا کہ دیکھیں میں مختلف زندگی گزاروں گا. ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ بھی انسان تھے اور ان میں احساسات تھے. اب مجھ میں ان کے خلاف کوئی بھی بکس نہیں ہے. میں بس آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ میری ماں اب بھی میری رول ماڈل ہیں. وہ اب بھی مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہیں، بالکل ایسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیر مسلم چچا سے محبت تھی. وہ اپنے چچا کے لیے روئے اور ان کے لیے سب کچھ کیا. میرے بھی اپنی ماں کے لیے وہی احساسات ہیں. وہ ایک شاندار عورت ہیں اور انہیں اس رویے کا حق ہے. میں نے ان کا دل توڑا ہے اور میں اپنی موت تک نہ اپنی ماں کا دل دکھانے کے لیے ان سے معافی مانگتی رہوں گی. لہٰذا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. مجھے ان سب سے محبت ہے اور میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ بہت اچھے انسان ہیں. ہاں، مجھے پچھتاوا صرف یہ ہے کہ میری وجہ سے میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے خیال میں وہ وقت بھی آیا جب میں اسلام اور اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی، اور شاید اس سب میں نے اپنی ماں سے بہت تیز آواز میں بات کی اور شاید کسی وقت ان پر میں چیخی بھی تھی. مجھے پچھتاوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی عزت سے پیش آؤ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ میرے دماغ میں ہمیشہ یہ سوچ رہتی تھی کہ جیسے میری فیملی میرے پاس ہے نا، وہ تقریباً مجھ سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر رہتے ہیں، اور پھر بھی میں اب تک یہ زندگی کیوں گزار رہی ہوں جبکہ میں اتنی مشکل میں ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے مالی طور پر ہر لحاظ سے جدوجہد کر رہی ہوں، پھر بھی میں مسلمان کیوں ہوں. اور میرے خیال میں یہی بات مجھے ثابت قدم رکھتی ہے، کیونکہ مثال کے طور پر مجھے طلاق ہوئی. یہ بہت زیادہ مشکل اور خوفناک وقت تھا، اور اس وقت میں بالکل اکیلی تھی، اور بالکل سچ کہوں گی کہ میرے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا.
मुझे नहीं मालूम था कि मैं ज़िंदा रहना चाहती भी हूँ या नहीं। बहुत सारे मसाइल थे जिनसे उस वक्त मैं अकेले लड़ रही थी। और उस वक्त मैं अपनी आंटी से मिलने गई थी। वैसे मैं इरादा करके नहीं गई थी, बस एक इत्तेफाक ही था ये। मैं उनकी दहलीज पर खड़ी थी और 10 साल में पहली मर्तबा मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने मुझसे मोहब्बत का सलूक किया था। वो कमाल की औरत है। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, वो मेरे पास बैठी और कहने लगी, तुम ठीक हो? बिल्कुल ऐसे ही कहा था, तुम ठीक हो? ऐसा हमेशा होता है। ये मेरी आंटी थी। मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने पहली मर्तबा मुझसे पूछा था, तुम ठीक हो? और उन्होंने पूछा कि तुम आगे क्या करोगी, तुम्हारा कोई प्लान है? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास बस मेरे 3 बच्चे थे और खुदा की कसम मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं वहाँ बैठी और मैंने सोचा, खुदा क्या हो जाता अगर मैं अपना इस्लाम छुपा कर रखती, अपने इस्लाम को अपने दिल में ही रखती। लेकिन अगर मैं घर वापस आ जाऊँ तो, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उनका घर छोड़कर नहीं आना चाहती थी, मैं उनके घर में रहना चाहती थी। मैं हर चीज़ छोड़ देना चाहती थी, बस अपना दीन नहीं। और मैंने सोचा मैं इसे छुपा सकती थी। मैं ऊपर की मंजिल पर नमाज पढ़ लेती जब कोई ना देख रहा होता मुझे। मैं घर वापस जाना चाहती थी। क़दरुल्लाह मेरी दादी, जिन्होंने मुझे इन 10 सालों में नहीं देखा था, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। वो कमरे से बाहर आई और करीब ही था कि वो मुझे देख लेती। मेरी आंटी ने मुझे कहा कि फ़ौरन चली जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत बूढ़ी हैं और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। बस उन्होंने मुझे घर से पिछले दरवाजे से बस निकल भागने को कहा और मुझे घर से निकलना पड़ा। कोई गुड बाय नहीं, कोई अलविदाई बात नहीं। और मैं जल्दी से घर से निकल गई और अपनी कार में बैठी और मेरा पहला रिएक्शन ये था कि किसी को फ़ोन करूँ, क्योंकि अब बस मैं घर पर रुकना चाहती हूँ। मैं अपनी फैमिली में वापस जाना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। और पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि मैंने अपनी इंतहाई नेक सीरत दोस्त को फ़ोन किया, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं चाहती थी कि वो मुझे दिलासा दे कि नहीं प्यारी दोस्त, सब ठीक है, इट्स ओके। फिर मैंने दूसरी दोस्त को फ़ोन किया क्योंकि उसकी क़िरात खूबसूरत और मेरा कुरान सुनने का दिल चाह रहा था, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। और फिर मैंने सोचा कि मैं कब तक ये करती रहूँगी, मैं कब तक अपनी मदद के लिए बस दूसरों पर भरोसा करूँगी, जबकि अल्लाह तो खुद कहता है, आओ मेरी तरफ, मेरे पास आओ, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। आपका तो अपने अल्लाह से राब्ता डायरेक्ट है। और फिर मैं कार में बैठ गई और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने 3 कुल पढ़े और मैंने अल्लाह से इल्तिजा की मेरा दीन कायम रखना। मैं उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने गिड़गिड़ाई, मेरा दीन कायम रखना, बस मेरा दीन कायम रखना। मैं इसके लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मुसलमान की मौत देना। मैंने ये दुआ की और मेरे ख्याल में ये एक और अहम तरीन लम्हा मेरी ज़िंदगी। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे पूरा हुआ। वीडियो तो लंबा है पर हमारा वीडियो फिर बढ़ जाएगा, इसलिए इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, ये था वीडियो और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में आते रहेंगे, तो हम भी इंशाल्लाह इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। तो चलिए, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।